بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي علمنا بالقلم وعلم الإنسان من البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. زبان و دل محمد کے ہیں، جان و تن محمد کا. قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی. جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہمہ اقسام کے گل ہیں، یہ ہے گلشن محمد کا. جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہمہ اقسام کے گل ہیں، یہ ہے گلشن محمد کا. غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو. غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو. نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا. مجاہد بس خدا کا ہے، وہی جو ہے محمد کا. مجاہد بس خدا کا ہے، وہی جو ہے محمد کا. خدا کا بندہ بننا ہے تو پہلے محمد کا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی قابل قدر حضرات حاضرین کرام، مصلیان اعظام اور شہر بنگلور، خاص طور پر اس محلے کے انتہائی حساس اور غیور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، کرم اور اس کا احسان ہے، بلکہ ہر قسم کی ستائش اور تعریف
تعریف و توصیف کا وہی مستحق ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ہماری اس زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے سے سرفراز کرنا اور ہزار درود و سلام نازل ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے صدقے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان اور قرآن ملا۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ پھول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم۔ خیمہ افلاک کا استعادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور ہم اور آپ دوسرے عشرے میں زندگی کی سانس لے رہے ہیں، بلکہ بہت قریب وقت میں یہ عشرہ بھی گزرنے والا ہے۔ آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے 3 عشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور یہ جو دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، آپ حضرات بھی مصروف ہیں، اس لیے میں نے بہت مختصر وقت میں ارادہ کیا ہے کہ کچھ خاص باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اس بیان کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اسی دوسرے عشرے کا کیا ہے، جس دوسرے عشرے کو آپ مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، اور میرے بیان کا عنوان ہی ہے ماہ رمضان، ماہ غفران۔ غفران کے معنی مغفرت کیا ہے؟ تو اس رمضان کے مہینے کو جو مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ کیسے ہے اور ہمیں اور آپ کو مغفرت کی ضرورت کیوں؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ قرآن بیان کرتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، یہ سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیے جانے کے بعد
سب سے پہلی جو نافرمانی ظاہر ہوئی شیطان کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے، اس نافرمانی کی بنیاد تکبر تھی۔ سب سے پہلی جو نافرمانی ظاہر ہوئی اللہ رب العزت کے سامنے، اس کی بنیاد جو تھی وہ تکبر تھی۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کا حکم دیا ہے، خاکساری کا حکم دیا ہے، انکساری کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ بندوں کو تو زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جسم کا تکبر کریں، اور ہم اور آپ تکبر کریں بھی کیا، ہماری تو ابتدا ایک ناپاک نطفہ ہے اور انتہا زمین مٹی ہے۔ اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ رب العزت نے اسے مہلت دے دی، تو جانتے ہیں کیا کہا تھا شیطان نے، ابلیس نے؟ قرآن کی زبانی سنیے، قرآن کہتا ہے کہ ابلیس کو مہلت ملی تو اس نے یہ جملہ کہا تھا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ کہ پروردگار آپ نے ہمیں راہ درگاہ کر دیا ہے، تو اب ہم ابن آدم کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ہم ابن آدم کو گمراہ کریں گے اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، ہر موقع پر ہم اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے رہیں گے اور اس کو اطاعت سے بیزار کرنے کی ہر مومن کوشش کریں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور بیشتر بنی آدم کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ کی رحمت کو بھی جوش آیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو گمراہ کرے گا، اور میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر میرا بندہ میرے دربار میں آ کر کے ندامت کے 2 آنسو بہا دے گا تو میں اس کی مغفرت کے فیصلے فرماؤں۔ آپ نے بار بار فارسی کا یہ جملہ سنا ہوگا، رحمت حق بہانا بھی جو ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ وہ بڑا رحیم ہے اللہ رب العزت، اور وہ اپنے بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے دنیا کے اندر رحمت کے اور بہت سے بہانے بیان کیے ہیں، ایسے ہی ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ حقیقت میں مغفرت کا بہانہ بن کر کے آیا۔ آج میں اسی بات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ رحمت کا بہانہ اور مغفرت کا مہینہ کیسے ہے۔ مختلف طریقوں سے اس ماہ مبارک کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت سب سے پہلے تو اس طریقے سے متوجہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، فوراً اعلان ہوتا ہے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ نے فرمایا سفدت الشیاطین المردہ، کہ اللہ کی پہلی رحمت تو اس طریقے سے متوجہ ہوتی ہے کہ سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت اس مہینے میں قید کر دیتا ہے۔ یہ پہلی رحمت ہے اللہ رب العزت۔ کل تک جو لوگ شرابی تھے اور کبابی تھے اور نماز کے لیے آنا نہیں چاہتے تھے، رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی مسجدیں بھری ہوئی نظر آنے لگی، کوئی پولیس نہیں تھی اور حکومت کی طرف سے کوئی سختی نہیں کی جا رہی تھی کہ آپ مسجدوں کی طرف چلیں، لیکن نماز لیکن چاند کے طلوع ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کی مسجدیں بھر گئی۔ یہ پہلی رحمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے
یہ پہلا طریقہ۔ میں آپ کو ایک مثال، آپ نے یہ دیکھا کہ دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں اور وہ دونوں لڑنے والے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک آپ کا دوست ہے اور آپ کے دوست سے آپ کے دوست کا کوئی دشمن جھگڑ رہا، لڑائی کر رہا، ہاتھا پائی کر رہا، اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لاؤ میں اپنے دوست کی مدد کر دوں۔ تو جب آپ اپنے دوست کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہے کہ وہ دونوں جو باہم لڑ رہے ہوتے ہیں ان میں سے دوست کا جو دشمن ہوتا ہے آپ جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ اس دشمن کا ہاتھ آپ نے اس لیے پکڑ لیا کہ دوست کو موقع مل جائے پٹائی کا۔ چنانچہ اس دشمن کا ہاتھ آپ نے پکڑ لیا، اب دوست کو موقع مل گیا اس کی پٹائی کا۔ یہ آپ نے اس دوست کو مدد پہنچایا۔ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی ایسے ہی مدد کرتا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں شیاطین، اللہ رب العزت نے انہیں جکڑ لیا اور انہیں پکڑ لیا اور انہیں قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد اپنے بندوں کو فرمایا کہ جاؤ، یہ تمہارے لیے رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے، یہ شیاطین تمہارے لیے ذکر میں رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے، تسبیح میں رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے، عبادت میں رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے، انابت اللہ میں رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے، نمازوں میں رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے۔ ہم نے تمہارے اس دشمن کو جکڑ لیا ہے اور قید کر دیا ہے، اور اب تمہارے لیے ذکر کا بھی راستہ آسان ہے، تسبیح کا راستہ بھی آسان ہے، انابت اللہ کا بھی راستہ آسان ہے، نوافل کا بھی راستہ آسان ہے۔ تو دشمن کو پکڑ کر کے بھی کبھی کبھی اپنوں کی مدد کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے دشمن کو قید کر کے اپنے محبوب بندوں کی مدد کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رحمت کا پہلا بات۔ اور جیسے ہی رمضان کا پہلا دن شروع ہوا، بلکہ رمضان کی پہلی رات شروع ہوئی، تو اللہ رب العزت کی رحمت دوسرے طریقے سے متوجہ ہوئی۔ کس طریقے سے متوجہ ہوئی؟ دوسرے طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرما دیا، من تطوع فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضہ ومن ادى فریضہ کان کمن 70 فریضۃ فیما سواہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دوسری رحمت کو توجہ ہوئی اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا والے چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ان کے یہاں تربوز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، خربوز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، پھلوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، سموسے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بندوں کے لیے ثوابی کا ریٹ بڑھا دیا۔ یہ دوسری رحمت، ریٹ بڑھا دیا گیا اور کہہ دیا کہ اس ماہ مبارک میں اب میرا جو بندہ نفلی عمل کرے گا ہم اسے فرض کے برابر ثواب دیں گے، اور جو فرض کا عمل کرے گا ہم اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیں گے۔ دنیا والے اور طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی اور ہمارے لیے ثواب کا ایسا ریٹ بڑھا دیا گیا کہ ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے 5 منٹ کا وقت نکال کر کے یہاں سے نکلتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں فرضوں کا ثواب درج کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم اور مہینوں میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج ہم نے جو ظہر کی نماز پہلے رمضان میں پڑھی اور فجر کی نماز پہلے رمضان میں پڑھی، تو اب ہماری نیکیوں کے اندر اور ہمارے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا گیا، اور فرمایا ہم ایسے ہی دیتے ہیں اپنے بندوں کو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں اسے راہ منزل ہی نہیں۔ یہ اللہ کی وہ رحمت بہنوں میں بتلا رہا تھا کہ یہ مغفرت کا مہینہ کیسے ہے، ریٹ بڑھا دیا گیا۔
اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوئی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للصائم دعوت مستجابۃ عند فطرہ کہ روزے دار کے لیے اس کے افطار کے دن کے وقت میں دعا کی قبولیت کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹوٹے رشتے کو جوڑ دیتا ہے، بات رابطے جو چھوڑ دیتا ہے اس کے رحم و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ افطار کے وقت قبولیت کا عام اعلان ہو جاتا ہے۔ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہم ترجمان سے آپ فرماتے ہیں للصائم دعوت مستجابۃ عند فطرہ۔ ہم اور آپ گھر کا کام کراتے ہیں، مسجد کا کام کراتے ہیں، تعمیری کام کراتے ہیں، تو کام کرانے والوں کے انداز الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ کام کرانے والا کوئی غریب اور مزدور بھی ہوتا ہے اور کام کرانے والا مالدار بھی ہوتا ہے، اور دونوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ صاحب ایک غریب آدمی ہوا کرتا ہے، اسے ضرورت ہے الیکٹریشن کی، اسے ضرورت ہے بجلی مستری کی، تو صاحب مستری کو بلاتا ہے کہ مستری صاحب یہ پنکھے لگانے ہیں میرے گھر میں، کتنے پیسے لوگے؟ کتنے پیسے لوگے؟ تو وہ مستری جو ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب اس کے تو ہم 15,000 روپے لیں گے۔ تو غریب آدمی بیچارہ اپنی جیب میں ڈولتا ہے، اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کچھ کم لے لو، اتنا تحمل نہیں کر پائیں گے، ہم اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ غریب کا انداز ہوتا ہے۔ مالدار کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ صاحب یہ کام ہونا ہے، اور اگر مستری کی زبان سے یہ نکل گیا کہ صاحب 20,000 روپے لیں گے تو مالدار کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی ہے، غصے میں ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو کام اچھا چاہیے، تم نے پیسے کی بات کیوں کی؟ پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، کام اچھا ہونا چاہیے۔ مالدار کا انداز یہ ہوا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت اسی طریقے سے متوجہ ہوتی ہے کہ میرے بندے 11 مہینے تم میری رحمتوں کے تلاش میں آیا کرتے تھے، اس ایک مہینے میں افطار کے وقت ہم نے تمہیں سادہ چیک دے دیا ہے، اب تم مانگ لو جو کچھ مانگنا ہو، میرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہو۔ مالداروں کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ پیسے کی بات نہیں کرتے ہیں، آج میری رحمت تمہاری طرف ایسے ہی متوجہ ہو گئی ہے کہ افطار کے 5 منٹ پہلے تم اپنا ہاتھ اٹھا لو، تواضع کے ساتھ، انابت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ تم اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھ دو۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ تم 5 منٹ کے لیے اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر کے مانگو، اور دیکھو مانگنے کے اندر آج بخل مت کرنا، اس ایک مہینے کے اندر تمہیں بخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مانگنے کے اندر تم اپنے لیے صحت مانگ لو، تم اپنے لیے قرض سے سودوشی مانگ لو، تم اپنے لیے صالح اولاد کا مطالبہ کر لو، تم اپنے لیے مغفرت کے فیصلے کرا لو، تم اپنے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مانگ لو، تم اپنے لیے بھی مانگو، اپنے بھائیوں کے لیے مانگو، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، اس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ وہ کریم ہے، وہ داتا ہے، وہ غفور ہے، وہ ذرہ نواز ہے، وہ مانگنے والے کو خوب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگنے والے کبھی کبھی بخل کیا کرتے ہیں اور بعض ناعاقبت اندیش یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ سے صرف یہ چاہیے، بس یہ نہیں، یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ پہلے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا فلاں بھائی بیمار ہے، اس کو صحت عطا فرما دے، اے پروردگار عالم میرا بھائی قرض کے طریقے سے دبا ہوا ہے، اے اللہ اسے قرض سے نجات دے دے، تو فرشتے اس بندے کے لیے جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں والا کا مثلو، اور تیرے لیے بھی ایسے، یعنی یہ بھائی تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو مانگنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔
افطار کے وقت اللہ رب العزت نے ہمیں سادہ چیک دے دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے جو مانگنا ہو میرے در سے مانگو، اخلاص کے ساتھ مانگو گے، عنابت کے ساتھ مانگو گے، تمہاری دعائیں رد نہیں کی جائیں گی۔ بسا اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو رمضان میں بھی مانگ کر کے دیکھ لیا، ہمیں رمضان میں بھی نہیں ملا، تو انہیں حدیث پاک کے اندر جو کچھ مفہوم بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اس طریقے سے دیتا ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے وہی مراد اس کی پوری کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کو مراد اس کی نہیں دیتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، آفت آنے والی ہوتی ہے اور اس بلا اور اس آفت کو ٹال دیا کرتا ہے۔ یہ بھی قبولیت دعا کی ایک شکل ہے۔ اور کبھی کبھی بندے کی دعا کی قبولیت اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن بظاہر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ دعا اشتاق کر دی جاتی ہے، جمع کر لی جاتی ہے، اور قیامت کے دن بندہ نام اعمال میں بے شمار نیکیاں دیکھے گا تو حیرت سے پوچھے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ آج نیکیوں کا انبار اور نیکیوں کا ذخیرہ میرے نام اعمال میں کیسے ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تم نے دنیا میں بہت دعائیں کی تھی، تم دعائیں کیا کرتے تھے اور ہم دعاؤں کو جمع کر لیا کرتے تھے، آج میں تمہاری وہ دعائیں ہیں نیکیوں کی شکل میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور ہم ان قبولیت کو اس شکل میں جمع کیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قیامت کے دن یہ دیکھے گا کہ اس کی دعاؤں کا ذخیرہ نیکیوں کی شکل میں ہے تو اس موقع کے اوپر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے نیکیوں کی شکل میں یہ ذخیرہ مل جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں شام کو مانوں تو صبح ہی میری خدا، یہ جلد باز ہے انسان۔ حالانکہ قیامت کے دن جب وہ نیکیوں کے ذخیرے کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، آج ہمیں جن نیکیوں کی ضرورت تھی وہ نیکیاں دعاؤں کے بدلے میں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ اللہ کی تیسری رحمت ہے۔ پہلی رحمت شیطان کو قید کر کے اللہ رب العزت متوجہ ہوا، دوسری رحمت ثواب کا ریٹ بڑھا دیا اللہ رب العزت نے، اور تیسری رحمت اللہ کی یہ متوجہ ہوئی کہ افطار کے وقت قبولیت دعا کا اعلان کر دیا، پورا اعلان کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر وفرحت عند لقاء ربه۔ یہ آپ کا ارشاد، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اتنا موقع بھی نہیں ہے کہ قصہ اور کہانی کہنے کے بعد پوری کی جائے، یوں سمجھو کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات، انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات، زبان میری ہے۔ فرمان آقائے نامدار تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی دنیا کے اندر اور ایک خوشی آخرت کے اندر۔ آپ نے فرمایا فرحت عند فطر، ایک خوشی ہم روزے دار کو دیتے ہیں اس کے افطار میں، جب وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پائے رہتا ہے اور میرے حکم کی اطاعت میں اپنی قابو پائے رہتا ہے، تو جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور اللہ اکبر کے ساتھ وہ میری نعمتوں سے افطار کرتا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت کہہ کر کے تو فطری طور پر اس کو خوشی ہوتی ہے اور غیر روزے دار کا دل محسوس کر کے رہ جاتا ہے۔ تو ایک
خوشی روزے دار کو ہم دنیا میں افطار کے وقت دیتے ہیں، اور فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربی، اور ایک خوشی جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور پروردگار سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اور خوشی ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کی رحمت، یہ مغفرت کے بہانے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بندہ روزے سے ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اسے افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، اپنی مرادیں مانگنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی بندہ بہت مصروف رہتا ہے، بہت بزی رہتا ہے، وہ پہنچتا ہے افطار کے وقت ایسے وقت جب اذان ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے محروم نہیں رکھا۔ جو دعا نہیں کر سکا اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے۔ اعلان ہو گیا کہ چیونٹیاں جو اپنی بلوں کے اندر ہیں وہ روزے دار کے لیے دعائیں کریں، مچھلیاں جو پانی میں تیر رہی ہیں وہ روزے دار کے لیے دعائیں کریں، کیڑے مکوڑے جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں وہ روزے دار کے لیے دعائیں کریں۔ کتنی رحمت چاہتے ہیں ہم اور آپ، کتنی رحمت چاہتے ہیں۔ اگر ہم نہیں دعا کر پا رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کو لگا دیا، مچھلیوں کو لگا دیا سمندروں کے اندر، اور کیڑے مکوڑوں کو روزے دار کی دعا کے لیے لگا دیا گیا۔ گویا اللہ کی رحمت ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک اسے ہماری مغفرت اور بخشش کا یقین نہیں ہو جائے گا اللہ کی رحمت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے۔ میں نے کہا تھا کہ رمضان مغفرت کا مہینہ کیسے ہے، آپ حدیث کی روشنی میں دیکھتے جائیے اور سوچتے جائیے کہ واقعی اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوئی۔ رمضان کا چاند نظر آیا، حکم یہ ہوا کہ اب آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے تراویح کے اندر کھڑے ہو جائیں، میرے قرآن کو سنیں۔ چنانچہ ایک روزے دار بے چین و چرا اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر کے اب تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر کے قرآن سن رہا، دن میں روزہ رکھ رہا، رات میں قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ اور میرے بھائی کتنا وقت لگتا ہے تراویح کے اندر؟ اگر امام صاحب بہت پڑھ دیں گے روزانہ 1.5 پارہ پڑھ دیں گے، 2 پارہ پڑھ دیں گے، 2 گھنٹے آپ کے لگ جائیں گے، 2 گھنٹے آپ کے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ 2 گھنٹے اللہ کے دربار میں اتنے قیمتی آپ نے بنا دیے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان جب بات ہے وہ ہر اجرت کو ابھی چاہتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی ریلوے کے ملازم کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں پوری رات ٹکٹ بانٹنا ہے اور مہینے کے آخر میں تمہیں تنخواہ ملے گی، تو وہ چند ٹکوں کی خاطر پوری رات بیدار ہوتا ہے۔ اور ہمیں حکم دیا گیا کہ 2 گھنٹے بیدار رہنا قرآن کو سننے کے لیے، اور اس کا صلہ کیا بتلایا گیا، اس کا بدلہ کیا بتلایا گیا۔ حیرت ہوتی ہے۔ قربان جائیے آقا نامدار تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ فرماتے ہیں القرآن والصیام، یہ الصیام والقرآن یشفعان عند ربک، قیامت کے دن یہی روزہ اور یہی قرآن اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ روزہ عرض کرے گا یا ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے روک رکھا تھا، پینے سے روک رکھا تھا، بیوی کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کے لیے روک رکھا تھا، اور محض تیرے حکم کی بنیاد پر اس نے احترام کو چھوڑ رکھا تھا۔ اے میرے پروردگار میں سفارشی بن کر کے آیا ہوں اور اس بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ ادھر سے روزہ رہے گا اور ادھر سے قرآن آئے گا اور کہے گا یا ربی انی منعت النیام، اے میرے پروردگار میں نے اسے سونے سے روک رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند تھی، خمار تھا، تھکان تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کی محبت میں یہ تراویح کے اندر کھڑا رہا، قرآن کی محبت میں آپ کی اطاعت میں کھڑا رہا۔ اے میرے پروردگار شفعنی فیہ، میری خاطر اس کی
مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب قرآن بھی آ جائے گا اور رمضان بھی آئے گا اور دونوں سفارشی بن کر کے دونوں طرف روزے دار کے کھڑے ہو جائیں گے، حدیث پاک کے الفاظ میں سنیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، تو دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور بندے کی مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ مگر کچھ قربانیاں دینے پڑیں، جیسے آپ اس وقت قربانی دے رہے ہیں، رات میں بھی آپ کو قربانی دینے پڑے گی۔ کچھ میرے بھائی تھک جاتے ہیں ایک ہفتے میں اور وہ رخ ان کا تبدیل ہو جاتا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت روزانہ نہیں آتی، یہ ایک مہینہ اللہ کی رحمت کو توجہ ہوگی، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، زمین آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت پر۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کے دل کی دنیا کو اگر آباد کرنا چاہتے ہو تو کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ زمین آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، زمین آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت کے آپ دیکھتے نہیں، اگر کسی دکان کے اوپر افطاری بٹ رہی ہوتی ہے تو لوگ لائن لگا کر کے لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا بہت سی جگہوں کے اوپر یہاں وہ آش پڑتی ہے تو لوگ لائن لگا کر کے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں کچھ مل رہا ہے تو اپنا کچھ وقت دے رہے ہیں، اور تم مغفرت لینے کے لیے آئے ہو اور 2 گھنٹہ وقت دینا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کیسے کیسے ہماری طرف موجود ہے۔ رمضان کا 2 عشرہ گزر گیا، مختلف انداز سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی، اور اگر ان 2 عشروں کے اندر بھی اللہ سے آپ نہیں مانگ سکے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تاک راتوں کی شکل میں میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو رہی ہے، بتاؤ تم کہاں بھاگ کر کے جاؤ؟ میری رحمت پیچھا نہیں چھوڑے گی تمہارا رمضان کے اندر۔ اب تاک راتوں میں میری رحمت کا سلسلہ اور میری رحمت کا سمندر جوش مارے گا، اور تم میں سے ہر ایک کو اس سمندر کے اندر غسل طہارت دینا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے گناہوں سے، پاک کرنا ہے معاصی سے، پاک کرنا ہے مظالم سے، اور اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ کے دربار میں اس طریقے سے پہنچنا ہے کہ صاف و شفاف ہو جاؤ۔ اب یہ تاک راتوں کا سلسلہ ہے، اور انہی تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر، اسی میں رات کی آئی ہزاروں رات سے افضل، اسی میں رات کی آئی ہزاروں رات سے افضل، جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا، سلام نہیں حتی مطلع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب شب قدر کی تلاش میں لگ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو تم آخری عشرے کی تاک راتوں میں، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا شد میزرہ وعیقظ اہلہ، تو آپ چاق و چوبند ہو جاتے، ہر طریقے سے تیار ہو جاتے اور چست ہو جاتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ بیدار کرتے اور فرماتے کہ یہ رحمت کے خزانوں کے ڈوبنے کا موسم بہار ہے، اس موسم بہار سے اس رحمت کے خزانے ڈھونڈ لو۔ تو تاک رات میں ایک رات شب قدر کی ہے، متعین نہیں کیا گیا کہ کون سی رات ہے تاکہ بندے صرف ایک رات کے اوپر ہی اکتفا نہ کرے، بلکہ 3، 4، 5 راتوں میں مجھے تلاش کریں۔ مصنوی میں مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو ایک رات میں متعین کر سکتا تھا، لیکن متعین نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند آتا ہے، کہ بندہ اس کے دربار میں بار بار مانگتا ہے تو اسے بہت پسند آتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو کس طریقے سے مانگتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھ رہے ہو یہی وہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے پیدا کیا تھا، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو عبادت کے لیے کافی ہیں، لیکن آج میرے ان بندوں کو دیکھو کہ کس طریقے سے الہا گزاری کے ساتھ میری رحمت کی طرف۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کتنا
رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور چل ہی رہا ہے، اور شب قدر نے تو کمال ہی کر دیا کہ رحمت کا یہ سما گھنٹے تو گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یہ سما رہتا ہے۔ اور اس سما کا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ينزل جبرائیل فی قبۃ من الملائکہ، حضرت جبریل فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں اور سمائے دنیا کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے روزی دے دوں، الا من مسترسل استرزقا، کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی اولاد صالح کا طلبگار کہ میں اس کی گود کو بھر دوں، ہے کوئی قرض سے سبکدوشی اور نجات پانے والا کہ اسے قرض سے سبکدوش کر دیا جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اس کو جنت عطا کر دی جائے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور صبح صادق تک یہ سما رہتا ہے۔ آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، اللہ کے حضور آ کر کے اپنی دعائیں سنا دیجیے، خدا پاک کی قسم طلوع فجر سے پہلے پہلے تمہاری قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے پہلے تمہاری بیٹیوں کا باب روشن ہو جائے گا، اور جس طریقے سے صبح صادق کی سفیدی اپنے ساتھ رات کی تاریکیوں کو لے کر کے جائے گی، یہ فرشتے اور اللہ کی یہ رحمت اپنے ساتھ تمہارے گناہوں کی سیاہی کو بھی لے کر کے، مگر شرط یہ ہے کہ مانگا ہو جائے اللہ رب العزت سے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ کی رحمت کی توجہ ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو ابھی عید کی رات کا وہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اگر نہیں مانگ سکا تو اس رات کو بھی مانگ لیجیے، اس لیلۃ الجائزہ اور انعام کی رات کے اندر مانگ لیجیے، اللہ رب العزت اس رات کی رحمت کے خزانے اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے بہانے ہیں جو میں آپ کو حدیث کی روشنی کے اندر بتا رہا ہوں۔ بات میں ختم کر رہا ہوں ایک آپ کے سوال کا، آپ کی طرف سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ممکن ہے میرے کسی بھائی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب اللہ کی رحمت اس طریقے سے متوجہ ہے اور اللہ کی رحمت اپنی گھٹا کے اندر ہر بندے کو لینا چاہتی ہے تو آخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کیا دی؟ وہ بددعا کے الفاظ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ آپ نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اور بددعا دینے والے حضرت سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور ان میں سے ایک بددعا آپ نے دی کہ اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش کرا کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اے اللہ تو اسے ہلاک فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی رحمت اتنی ہے تو یہ بددعا کیوں کی جا رہی ہے؟ بددعا کی بھی کوئی وجہ، آپ کا ایک لڑکا ہے، آپ نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا کہ بیٹا پڑھنے کے لیے جاؤ، اب وہ پڑھنے جانے کا وقت ہو گیا ہے تو آپ سے ضد کرتا ہے کہ مجھے تو نیا بستہ چاہیے، آپ نے بازار سے نیا بستہ خرید کر کے دے دیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے نیا ڈریس چاہیے، آپ نے نیا ڈریس دے دیا اسے، وہ کہہ رہا ہے مجھے قلم اور کاپی چاہیے، آپ نے قلم اور کاپی کا انتظام کر دیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے سواری چاہیے، آپ نے اس کے لیے سواری کا بھی انتظام کر دیا، وہ کہہ رہا ہے مجھے ٹفن چاہیے کھانے کے لیے، آپ کی والدہ نے اس کے لیے ٹفن کا انتظام کر دیا، سارے انتظامات آپ نے کر دیے۔ اب بھلا بتلائیے کہ اگر بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ دیکھو تمہاری ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں اور پھر بھی تم اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ باپ غصے سے تیش میں آ کر کے ایک تماچا بھی نصیب کر سکتا ہے۔ تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن وہ جبار و قہار بھی، وہ اتنے رحمت کے خزانے بھیج رہا ہے اور اس کے باوجود بھی بندے اس میں نہانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا اللہ رب العزت کی رحمت
اللہ رب العزت کو غصہ نہیں آئے گا، وہ جبار بھی ہے۔ اس لیے بد دعا کرتی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کرا کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اے اللہ تجھ سے ہلاک فرما دے، یہ اللہ کے قہاریت ہے، یہ اللہ کے غصے کو جوش میں لانا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ تیسرا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے متوجہ ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت کی طرح یہ رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے اور ہم رحمت کے خزانے لوٹ نہ سکے اور شاعر کے شعر کے مصداق بن جائیں کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ ایک شاعر نے کہا، کوئی شخص باغ کے اندر گیا ہوا تھا۔ اب باغ کے اندر گیا تھا تو باغ کے مالک نے کہا تھا تم جتنا پھول چاہو لے لو۔ تو جب باغ ہی کے اندر چلا گیا، پھول چننے کے لیے گیا ہے اور مالک کی طرف سے اجازت بھی ہے، تو کیا یہ بے وقوفی اور حماقت نہیں ہوگی کہ دامن بھی پھیلائے اور 3 پھول لے کر کے واپس آ جائے اور گھر آ کر کے افسوس کرے کہ باغ گیا تھا اور 3 ہی پھول لے کر کے آیا جبکہ مالک کی طرف سے پوری اجازت تھی؟ تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ شاعر نے کہا ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں، تو بے وقوف تھا کہ چند کلیاں تمہیں مل گئی اور لوٹ آئے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ گلشن میں گئے تھے، باغ میں گئے تھے، تمہارے دامن کی تنگی کا علاج موجود تھا کہ تم چاہتے پورے دامن میں پھول ہی پھول لے آتے، لیکن تم نے نادانی کی، بے وقوفی کی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نادانی اور بے وقوفی کریں اور رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اس کی قدر نہ کر پائیں، جبکہ اللہ کی رحمت ہر طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، ان لمحات میں ہم تلاوت، ذکر اور تسبیح کے ساتھ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنا لے۔ ان چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرمائے جن کی مغفرت کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین کے اوپر چلنا آسان فرما دے، رمضان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، والصلاه والسلام على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم كما هو اهل۔ يا ربنا افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار عالم آپ خالق ہیں، مالک ہیں، کارساز ہیں، رحماز ہیں، ہم سب آپ کے عاجز اور حقیر بندے ہیں۔ آپ مسئول ہیں، ہم سائل ہیں، آپ غنی ہیں، ہم محتاج ہیں، آپ داتا ہیں، ہم بھکاری ہیں۔ پروردگار عالم و رزاق کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آپ کی جود و سخا اور بڑھ جاتے ہیں، جس مہینے میں رحمت کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ اے کریم اللہ، اس ماہ مبارک میں آپ کے گھر میں آ کر کے ہمیں اپنے ہاتھ پسار دیے ہیں۔ اے کریم اللہ، تو اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے ہم سب کے دامن مراد کی طرف الہ العالمین، ہم گناہوں کی مغفرت کے طالب بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ، تو ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم ہے۔ پروردگار عالم، ہم قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پروردگار عالم کو اپنے قرض سے دوشی اور نجات عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، ہم میں سے جو لوگ صالح اولاد کے طالب ہیں، پروردگار عالم انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، ہم میں
سے جو لوگ اپنی اولاد کے لیے رشتے کے طلبگار ہیں، اے کریم اللہ تو اپنے فضل سے انہیں پاکیزہ رشتہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو پریشانیوں سے دوچار ہیں اس رمضان میں ان کی بھی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ اے کریم آقا جو کسی اور کے بیماری کے اندر مبتلا ہے بلکہ ہم سب ظاہری اور باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ تو ہم سب کو ظاہری اور باطنی اعتبار سے نجات عطا فرما دے۔ اے آقاؤں کے آقا، اے آقاؤں کے آقا، تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، اللہ حلال روزی کے لیے، پاکیزہ رزق کے لیے۔ اے کریم آقا اگر ہم دنیا میں کسی غریب کے دروازے پر کسی اجتماعی شکل میں جا کر کے ہاتھ پھیلا دیتے تو ہمیں امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، آپ کے در سے کیسے خالی ہاتھ چلے جائیں؟ اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہمارے لیے رزق حلال کے فیصلے فرما دے، اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، پروردگار عالم شرور اور فتن سے حفاظت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہم سب کو شریروں کے شر سے بچا لے، فتنہ انگیزوں کے فتنے سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، پروردگار عالم شریروں کے شر سے بچا لے۔ اللہ ہم کو ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اللہ دشمن کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا ناز ہے، ایک لاکھ وہ لندنا رہا ہے، اللہ کبھی کبھی تیرے گھر پہ یہ بات چیزیں آتی ہے کہ اگر دشمنوں کو اپنی حکومتوں پر ناز ہے تو ہمیں احکم الحاکمین پر ناز ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ آخری فیصلہ تیرے یہاں سے اوپر کرتا ہے۔ اے کریم آقا اس آخری فیصلے کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عزت کے بعد ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنتے ہیں، اور ان اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما جو تیری غضب کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار عالم جتنے بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی تحریکیں جو تیرے دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں، اے کریم آقا تو ان کے چلنے کا نظام خاص خزانہ غیب سے فرما دے۔ پروردگار عالم کو مدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا یہ مجمع جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کی مرادوں کو تو ان سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، اے کریم آقا تو ہر ایک کی مرادوں کی تکمیل فرما۔ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اے کریم آقا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کر دیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم